بسم اللہ الفصل الثانی وهو النظر فی الزمان. مطلب یہ ہے کہ مستاجر سے کوئی نقصان ہو گیا ہے تو چٹی کس کے اوپر ہے. دکان کرائے پر لی ہے تو دکاندار سے کوئی دکان کا نقصان ہو گیا، یا گاڑی کرائے پر لی تھی اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو چٹی کس پر پڑے گی؟ جس نے رینٹ پر لی ہے اس پر یا پھر مالک پر. تو اس میں جو خلاصہ اہل علم ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے، اگر تو ہے اجارت الاعیان تو پھر جیسے گاڑی کرائے کے اوپر لی ہے، اس میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے اور اس نقصان میں اس کی کوئی کوتاہی ہے تو کوتاہی کی صورت میں پھر اس کے اوپر چٹی آئے گی. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، جیسے مثال کے طور پر گاڑی وہ اس نے رینٹ پر لی، موٹر وے پر جا رہا تھا اور کوئی جانور یکدم سامنے آ گیا ہے، اس کی وجہ سے بمپر ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر چٹی نہیں ہوگی. ہاں جہاں اس کی جانب سے تفریط ہے، کوتاہی ہے، تو پھر اس پر چٹی ہے ورنہ نہیں. دوسری قسم ہے اجارت الاعمال، کہ بندے ہائر کیے ہیں کام کروانے کے لیے. اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجیر خاص اور ایک ہوتا ہے اجیر مشترک. اجیر خاص یہ ہے مثال کے طور پر جیسے گھر کے اندر ملازم رکھے ہیں، ڈرائیور ہے، ملازم ہے، صفائی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بکریوں کا چرواہا ہے، چوکی دار ہے، یہ اجیر خاص کے اندر آتا ہے. ان سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ان پر چٹی نہیں ہوتی. خادم سے جگ ٹوٹ گیا ہے، برتن ٹوٹ گئے ہیں، ڈرائیور تھا اپنا اور ڈرائیور نے گاڑی کہیں پہ ٹھوک دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اجیر خاص کے اوپر زمان نہیں آتی. اور دوسرا ہوتا ہے اجیر مشترک. اس کی مثال کے طور پر درزی ہے یا کوئی بھی مکینک ہے جس کے آپ بھی موٹر سائیکل صحیح کرواتے ہیں اور بھی آتے ہیں اس سے موٹر سائیکل صحیح کروانے کے لیے. درزی ہے، آپ بھی کپڑا سلواتے ہیں اور بھی سلواتے ہیں، ہر ایک کا وہ کام کر رہے ہیں، آپ کا کوئی خاص نہیں ہے. اس سے اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ احتیاطاً چٹی ڈالی جاتی ہے، زمان ڈالی جاتی ہے. کیوں؟ لحفظ الاموال، مال کی حفاظت کے لیے، تاکہ وہ محتاط رہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس کے اوپر پھر وہ چٹی ملے گی. خلاصہ آگے سمجھے؟ اجارت الاعیان اور اجارت الاعمال. اب یہ خلاصہ ہے جو راجح قول آپ کو بتا دیا ہے. اب تفصیل دیکھیں. کہتے ہیں والزمان عند الفقہاء، فقہاء کے ہاں زمان چٹی دو صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی اسباب الزمان دو ہیں. اسباب الزمان دو ہے. نمبر ایک بالتعدی، کہ مستاجر کی جانب سے کیا ہوئی ہے؟ تعدی، کوتاہی ہوئی ہے. ایک. نمبر دو اول مکان المصلحتی، یا مصلحت کی وجہ سے اور مال کی حفاظت کی وجہ سے، یعنی زمان اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ اجیر احتیاط کرے، جیسے اجیر مشترک کی مثال ابھی گزری ہے.
اب ان دونوں کی وضاحت کرتا ہے۔ فَأَمَّا بِالتَّعَدِّي، اگر تو پہلی صورت ہے تعدی کوتاہی والی، فَيَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ، تو وہ پھر تو واجب ہے مکرہ پر بالاتفاق، یعنی مستاجر پر بالاتفاق واجب ہے کہ چٹی اس کے اوپر ہے۔ البتہ اختلاف ہے تعدی کی نوعیت میں، جو زمان کے لیے موجب بنتی ہے یا زمان کے لیے موجب نہیں بنتی، اور زمان کی مقدار میں کہ فی قدر ہی، تعدی کی مقدار میں، کہ کون سی تعدی موجب للزمان ہے کون سی نہیں، اس تعدی کی مقدار کیا ہے، اس میں البتہ آگے اختلاف ہے، لیکن زمان کے ہونے پر اتفاق ہے۔ علماء کا اختلاف ہے فی القضاء فی، اب ایک صورت بتاتا ہے کہ ایک آدمی نے کرائے پر لیا دابہ جانور، تو پرانے دور میں وہ ہوتا تھے، اب گاڑیاں ہیں، رینٹ پر لی گاڑی الا موضع ما، ایک جگہ تک کے لیے، مثلا گاڑی لی کہ جی لاہور جانا ہے، یا گاڑی لی کہ یہاں سے فیصل آباد جانا ہے، فتعدى بها، تو اب اس نے زیادتی کی دابہ کے ساتھ ایسی جگہ کی طرف جو زائد تھی اس جگہ سے جس پر کرایہ منعقد ہوا تھا، سمجھ رہے کہ نہیں، جانا تھا فیصل آباد تک، طے یہی ہوا، لیکن آگے وہ گاڑی کچھ جو ہے نا جھنگ تک لے گیا ہے، یا یہاں سے گاڑی لی شیخو پورہ تک جانے کے لیے، آگے وہ لاہور چلا گیا ہے۔ اب یہ بھی تو ایک طرح کی تعدی ہے نا۔ اب ایسی صورت میں پہلی رائے، امام شافعی امام احمد کہتے ہیں علیہ القراء الذی التزمہ، اس کے اوپر کرایہ لازم ہے جو اس نے لازم کیا تھا، یعنی مانا تھا، الی المسافۃ المشترطہ، مشروط مسافت تک، یہاں سے شیخ پورہ تک وقت کرایہ وہ بھی دے گا، وَمِثْلُ قِرَاءِ الْمُسَافَةِ الَّتِي تَعَدَّى فِيهَا، اور اضافی مسافت کا مثلی کرایہ بھی دے گا، شیخ پورہ سے آگے جو اس نے سفر کیا ہے لاہور تک کا، یا فیصل آباد سے آگے جھنگ تک کا گیا ہے، اس کا بھی اس کو پھر الگ سے پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شیخ پورہ کا طے پایا تھا وہ گاڑی کو آگے لے گیا ہے تو کرایہ اتنا ہی ہو، نہیں، زیادہ دینا پڑے، دیکھا جائے گا یہاں سے شیخ پورہ تک کتنا کلومیٹر ہے، تو پر کلومیٹر اتنا بنتا ہے جو طے پایا، تو جتنا کلومیٹر آگے سفر کیا ہے اتنے اضافی پیسے دے گا۔ یہ نہیں کہ وہ کہے جی پیٹرول تو میں نے اپنا ڈالا ہوا تھا، بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں۔ اور مثل کرایہ اضافی مسافت کا کرایہ جو اس نے تعدی کی ہے۔ دوسری رائے امام مالک کہتے ہیں رب الدابہ، گاڑی کا جو مالک ہے اسے خیار ہے فی ان یاخذ قراء دابته فی المسافۃ التي تعدى فیها، یا تو کرایہ لے اپنے دابہ کا، اپنی گاڑی کا، اس مسافت میں جس میں اس نے تعدی کی ہے۔ کیا مطلب، یعنی یا کرایہ لے لے اضافی مسافت کا، یہ آپشن۔ دوسرا آپشن کیا ہے، او یضمن له قیمت الدابہ، ضامن بنا دے اس کے لیے دابہ کی قیمت کا، مطلب کیا ہے کہ وہ کہے جی یہ وہ گاڑی آپ ہی لو، یہ وہ گاڑی لے جا تو میں لیندے ہی نہیں، ایک گاڑی 10 لاکھ دی میں نے 10 لاکھ دے۔ یہ کیوں؟ وہ کہتے دیکھو اس نے بالفعل گاڑی دی تھی شیخ پورہ کے لیے، اور پتا تھا یہ 3 گھنٹے کا سفر ہے، اور یہ لاہور تک چلا گیا ہے، 7 گھنٹے اضافی لگا دی ہے، تو اب یہ 3 گھنٹے کے بعد اگر واپس آ جاتا تو یہ اپنی گاڑی فروخت کر سکتا تھا کہ نہیں؟ اس نے اضافی 7 گھنٹے لگائے ہیں، تو اتنی دیر میں اگر وہ فروخت کرنا چاہتا تھا تو نہیں کر سکا، اچھا گاہک آیا تھا اور نہیں بیچ سکا، اب اسے کہے ٹھیک ہے گڈی لے جاتے 10 لاکھ رکھ دے۔ وہ گل سمجھ رہے کہ نہیں، یا کرایہ لوے یا پھر گڈی دے کے پیسے پورے لوے۔ یہ بڑا عجیب موقف ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے مغنی کے اوپر اس پر لفظ بولا ہے، کہتے ھذا تحکم لا دلیل علیہ،
کرایہ نہیں، یہ کیا بات جو کہ گڈی لے جاتے 10 لاکھ دے ہو ہے 10 لاکھ بھی نہیں دینا. 2 قول ہو گئے. تیسرا قول اس سے بھی عجیب، ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ کہتے اس پر کرایہ ہے ہی نہیں اس مسافت میں جس میں سے زیادتی کی ہے. چلو جان شکر ہے، کوئی کرایہ شرایہ نہیں ہے. تو پھر موجہ لگ گئی ہے. حالانکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ یہ فتویٰ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. یہ بات ختم. ابن رشد کہتے ہیں ولا خلافہ، ولا خلافہ سے یہ بات ابن رشد کی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے زیادتی والی مسافت میں تو اس پر ضامن ہے. یہ تو سبھی کہتے ہیں جو اضافی مسافت میں چیز کا نقصان ہو گیا تو چٹی دے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوپر وہ کرایہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا، یہ اختلاف اس میں ہے. اب یہ 3 قول ہے نا عبداللہ، پھر کہیں نہیں سمجھ آئی، آ نہیں سمجھ ہے. اب تینوں کے دلائل. امام شافعی کی دلیل تعدی علی المنفعت، اس نے منفعت پر زیادتی کی ہے تو فلازمہ اجرت المثل، تو اجرت مثلیہ اس کے اوپر لازم ہے، جتنا سفر کیا ہے اتنے پیسے دے. اصل ہو، اس کی دلیل کیا ہے، قیاس کیا ہے، التعدی علی سائر المنافع، باقی منافع کے اوپر تعدی. تو باقی جس طرح منافع ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی وہ حدود کراس کرتا ہے تو پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسے ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مستری نے 5 بجے تک کام طے پایا تھا، ٹھیک ہے نا، اگر 5 سے اوپر جاتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کرے گا تو اس کو بھی اجرت مثلیہ دینی پڑے گی. 5 سے 3 گھنٹے پہلے چھوڑ کے جاتا ہے تو اس سے پھر اجرت کم کرنی پڑے گی. سمجھے گی؟ امام مالک کی دلیل جو عجیب موقف تھا، وہ کہتے فَقَانَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّابَّةَ، بندے نے روک لیا دابا جانور گاڑی عن اسواقها مارکیٹ سے، 7 گھنٹے لیٹ آیا ہے تو 7 گھنٹے کے لیے گاڑی وہ کہیں بیچ نہیں سکتا، روک رکھا ہے. تو کہتے قد تعدى علیہا فیہا نفسہا، تو اس نے تعدی کی اس دابا پر، اس میں خود اس میں. تو امام مالک نے اس کو تشبیہ دیا غاصب کے ساتھ، یہ گویا کہ غاصب ہے. لیکن ابن رشد بھی کہتے ہیں وفیہ ضعف. باقی ابو حنیفہ کا موقف فبعید جدا، شرعی جو اصول تقاضا کرتے ہیں ان سے بڑا دور ہے. اس سیرے سے کوئی چٹی نہ ڈالو. جب چٹی نہیں ڈالیں گے تو پھر ہر آدمی تو جناب گاڑی کرائے پر لے گا 3 گھنٹے کے لیے اور پھر 6 گھنٹے بعد واپس کرے گا، پھر تک کم چل پیا کاروبار. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جڑے سائیکل لے کے آپ سیکھے ہیں 1 گھنٹے دا 5 روپے 1 گھنٹہ، یہ ہوتے تو سارے بریلوی حرفی نے. انہوں نے بتا گھنٹے دی لے کے جائے میرے 6 گھنٹے بعد دے کیا کرایہ 5 روپے. کیوں؟ امام صاحب کا فتویٰ ہے. پتہ لگے. اچھا جی. تو ابن رشد کہتے ہیں اقرب الی الاصول، اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. یہ مسئلہ ختم. ایک اور مسئلہ امام مالک کے ہاں ان عثار الدابۃ لو کان عصور تعد من صاحب الدابۃ یضمن بها الحمل. اور پرانے دور میں جانور ہی دیتے تھے نا، تو جانور بندہ کرائے کے اوپر لے کے گیا ہے، گدھا شدہ، سمجھے کہ نہیں. اب گدھے نے نقصان کر دیا، کبھی دماغ خراب ہو جاتا نا، الٹے لتاں مارنے شروع کر دیں. یہ گھوڑے کا بھی کبھی کبھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو اوپر اس نے کوئی سامان رکھا تھا قیمتی، وہ نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. اب یہ چٹی کس کے اوپر پڑے گی؟ ہاں ہاں نمک بیٹھے بھی ندی میں جا کے. کہتے ہیں نا اثار الدابۃ، دابا کا گرانا، لو کانت عصور تعد من صاحب الدابۃ،
اگر تو دابا کے مالک کی جانب سے تعدی کی وجہ سے اس نے گرایا ہے، مثلا وہ بیٹھا اس پر اور پیچھے مالک جو تھا نا انہیں رکھ کے دیتی ڈانگ کھوتے نو، تو کھوتے نو بھی چڑھے گھسا ہے، انہیں چوک کے دے تھلے مارے. یزمن بها الحملہ، تو جو بوجھ اس نے اوپر لادا ہوا تھا سمجھے کہ نہیں، اس کا پھر وہ مالک ضامن ہے، اس کا ضامن ہے. تو آج کے دور مثال کے طور پر گاڑی کرایہ پر لی تھی، گاڑی کی بریکیں ہی نہیں تھی، تو یہ تو مالک کا قصور ہے نا پھر. وَكَذَلِكَ، اسی طرح یعنی مکری کے اوپر زمان آئے گی، ان كانت الحبال رثۃً، اگر وہ رسیاں جو تھی نا رثہ پرانی تھی، تو اس وقت گدھا جب دیتے تھے تو گدھے کے ساتھ رسیاں بھی دینی ہے نا. اب جو رسی دی ہے وہ کیا تھی؟ پرانی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ٹوٹ گئی، نقصان ہو گیا ہے. تو وہ بھی مکری کے اوپر اس کا حق تھا کہ فریش گدھے کے ساتھ رسی بھی فریش دیتا، ٹھیک دیتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نقصان کیا سبب دیکھا جائے گا کہ وہ مالک بنا ہے، چاہے وہ نقصان ہوا مستاجر پر، سمجھے کہ نہیں، تو چٹی اس پر آئے گی، مالک پر آئے گی. ڈنگر نے چھوڑتا ہے، گرا دیا ہے بندے کو، تو ڈنگر کی لغزش کی ہے، یہی ہے نا کہ انہیں بندہ چھوڑ دیتا ہے یا سامان چھوڑ دیتا ہے. اچھا جی، دو مسئلے، یہ بات ختم. ایک اور کہتا ہے مسائل هذا الباب کثیرہ، ہم نے آپ کو موٹا موٹا ضابطہ تو سمجھا دیا ہے نا، اسی کی روشنی میں آپ باقی بھی حل کر سکتے ہیں. ہاں بس ایک ایک پیرا. وَأَمَّا الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي زَمَانِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، اب یہاں سے شروع کر رہے ہیں وہ دوسری اسباب تعدی کی. دوسری وجہ کیا تھی؟ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ وَحِفْظِ الْأَمْوَالِ. فقہا وہ دوسرا سبب جو اسباب و زبان میں تھا نا، کہتا ہے فقہا نے جو اختلاف کیا ہے زمان، اور وہ بھی تعدی بھی نہیں ہے، پھر بھی زمان کیوں ہے؟ الا من جہت المصلحہ، مصلحت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے چٹی ڈالی گئی ہے. تو یہ کن پر ہوتی ہے؟ یہ فہم الصناع، یہ کاریگروں کے اوپر ہوتی ہے. اس طرح کی چٹی کن پر ہوتی ہے؟ کاریگروں پر. ولا خلاف عندهم، فقہا کے کوئی اختلاف نہیں، ان الاجیر لیس بزابر، کہ اجیر زابر نہیں ہے، بما ہلک عندہ، جو چیز ہلاک ہو جائے اس کے ہاں، مما استؤجر علیہ، جس پر اس کو اجیر بنایا گیا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اجیر سے، لیکن یہ یہاں ذہن میں رہے یہ کون سا اجیر ہے؟ اجیر خاص، اجیر خاص. تو اجیر خاص پر کوئی زمان نہیں ہے. الا ان یتعدی، الا یہ کہ وہ زیادتی کرے. ہاں ثابت ہو گیا قرائن سے کہ ان نے یہ ڈینر کا سیٹ آمدنی توڑا ہے، پھر پڑے گی. لیکن اگر خطأ ہوا ہے، پاؤں پھسلا ہے، پھر نہیں ہوگی. ہاں سوائے حامل الطعام والطحان کے، کھانا اٹھانے والا، والطحان اور گندم پیسنے والا، یہ جو اجیر ہے نا. امام مالک نے ضمنہ، ان پر زمان ڈالی ہے، ما ہلک عندہ، ان سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ زمان ان پر کیوں ڈالی ہے؟ من باب المصلحہ وحفظ الاموال. تو غلام خادم کھانا لے کر جا رہا ہے تو وہ احتیاط سے لے کے جائے. سمجھ؟ ہاں الا ان تقوم له بینہ علی ہلاک، الا یہ کہ ثابت ہو جائے کوئی دلیل کے ساتھ چیز کی ہلاکت پر، من غیر سببی، جس میں اس کا کوئی سبب نہیں ہے، پھر ان پر نہیں آئے گی. مثال کے طور پر جیسے اللہ نہ کرے جیسے سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، تو اس کے اندر اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اب اس کے اندر چیز ضائع ہو گئی ہے، یا گن پوائنٹ پر ڈاکو لے کے چلا گیا ہے،
پھر اس پر ضمان نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ میں ادھر ہی تھا، میں چائے پینے گیا اور پیچھے گندم کی بوری کو لے گیا ہے، یہ ضمان اس پر پڑے گی، حفاظت کرتا ادھر ہی چائے منگوا لیتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟